बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, एक तो रमज़ान के इस मुबारक महीने में अवाम महंगाई से परेशान है। अभी जो इदारा शुमारियात की ये हफ्तावार रिपोर्ट सामने आई है उसमें 18% से ज़्यादा महंगाई की मजमूई शरह बताई जा रही है, जो कि बुलंद तरीन शरह है महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें। और इस हफ्ते में 16 अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ कुछ रिलीफ हुकूमत ने आवाम को ये दिया कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उनमें कमी कर दी गई है। इससे पहले जो कमी की गई थी वो 31 मार्च को थी, तो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ही कुछ रिलीफ आवाम को इस सूरत में नज़र आना शुरू हुआ है। एक और मामला जो कि लाहौर में इस वक्त हम देख रहे हैं, जो पंजाब हुकूमत के हवाले से चल रहा है। ऑब्वियसली पंजाब में भी PTI की ही हुकूमत है और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है बहुत तनकीद का निशाना बना रही है। और वो मामला है शरीफ ख़ानदान के घर के गिराए जाने का, इस घर को मिसमार करने का। हुकूमत ये कहती है कि गैर कानूनी तौर पर ये इंतकाल किया गया इस प्रॉपर्टी का, अराज़ी कुछ जो है वो गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र की गई, जो कि सरकारी अराज़ी है। और पूरी कोशिश ये है कि उनका घर जो है, जो ज़ायद अराज़ी बताई जा रही है, उसको मिसमार कर दिया जाए, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये भी इंतकाम लिया जा रहा है एहतसाब की आड़ में। शहजाद अकबर साहब पे बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं। आज उनकी बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि 2.5 साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर से वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ जो हैं वो कुछ रूनमा हुई हैं। अब नई तब्दीली क्या है वो तो है शौकत तरीन साहब की, जिनको फाइनेंस और रेवेन्यू का वज़ीर बना दिया गया है। बाकी कुछ वज़रा को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ किया गया है। और उसमें हम्माद अजहर साहब जो हैं, जिनको अभी 29 मार्च को ही तकरीबन 18 रोज़ पहले वजारत ख़जाना दी गई थी और बड़ी उनकी तारीफ़ें भी हुई थी। तमाम काबीना के अपने लोग भी उनको मुबारकबादें दे रहे थे। 18 रोज़ बाद ही उनकी वजारत तब्दील करके उनको एनर्जी की वजारत दे दी गई है। खुसरो बख्तियार साहब जो हैं, उनको इकोनॉमिक अफेयर्स की वजारत उनसे लेके इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन की वजारत दे दी गई है। फवाद चौधरी साहब के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, वहाँ शिबली फराज साहब को भेज दिया गया है। और शिबली फराज साहब के पास इंफॉर्मेशन की जो वजारत थी वहाँ फवाद चौधरी साहब चले गए हैं। उमर अयूब खान साहब के पास पावर डिवीज़न थी और अब उनके पास इकोनॉमिक अफेयर्स है। तो ये बहरहाल तब्दीलियाँ हुई हैं। क्या ऐसी तब्दीलियाँ करने से किस किस्म की तब्दीली हुकूमत अचीव करना चाह रही है, इस पर भी बात करेंगे। और शौकत तरीन साहब को वज़ीर आज़म ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 6 महीने के लिए वफाकी वज़ीर बनाया है। और उसके बाद हुकूमत ये फ़ैसला करेगी कि उनको आया कहीं से इलेक्शन कंटेस्ट कराना है। ऑब्वियसली उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ना होने के बराबर है। तो दूसरा ऑप्शन हुकूमत के पास ये है कि उनको सेनेट में लेकर आएंगे। और उसका तरीक़ाकार जिस पर हुकूमत गौर कर रही है वो ये कि इसहाक डार साहब, जिन्होंने सेनेटर मुंतखब होने के बाद अपने ओहदे का हलफ भी नहीं लिया था, वो नशिस्त खाली करवाएंगे और उस पर शौकत तरीन साहब को सेनेटर जो है मुंतखब करा दिया जाएगा। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कवल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले तो शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ, क्योंकि शौकत तरीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टेन्योर में भी आप लोगों की भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। तो हुकूमत को भी यही मुनासिब लग रहा है PTI को कि उन्हीं की खदमात हासिल की जाए मईशत की बेहतरी के लिए। आपको क्या लग रहा है ये जो रीशफलिंग है, क्योंकि हुकूमत तो बहुत क्रेडिट लेती है कि वज़ीर आज़म देखते हैं कि कौन डिलीवर कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस क्या है और उस हिसाब से तब्दीलियां सामने लेकर आते हैं। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि काबीना में एक शख्स से पोर्टफोलियो लेके दूसरे को दे देना, दूसरे से लेके तीसरे को दे देना महंगाई में कमी कर देगा या बेरोज़गारी में कमी कर देगा या चीनी की कीमत कम कर देगा या आटे की कीमत सस्ती कर देगा या बिजली सस्ती हो जाएगी या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। उसके लिए एक विज़न चाहिए होता है, एक पॉलिसी चाहिए होती है, कोई फ्यूचर रोड मैप चाहिए होता है, जो उस हुकूमत के पास नहीं है। 3 साल के अंदर इन्होंने जनाब कोई 7 FBR के चेयरमैन बदल दिए हैं। ये इनका तीसरा वज़ीर ख़जाना है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी कंटेनर पर बैठ के कहते थे कि जी हमारे पास हर चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट मौजूद है,
تو حکومت میں آتے ہی وہ ایکسپرٹ کیوں نہیں لگائے گئے اور کیوں نہیں کوئی پالیسیز بنائی گئی؟ اس وقت حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ کوئی داخلہ پالیسی ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا جو ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ ہوئے، 4 دن بعد حکومت کو ہوش آیا اور ان کا چلے جی ان کے اوپر پابندی لگا دی، جو کہ حل نہیں ہے. پابندی لگا دینا کسی بھی جماعت کے اوپر وہ حل نہیں ہے، وہ دوسرے نام سے اپنی کارروائی شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے فواد چودھری کو انفارمیشن منسٹر بنایا، بیچ میں 2 گزر گئے انفارمیشن منسٹر، پھر آ کے ان کو وزارت انفارمیشن دے دی. مجھے یہ بتائیے کہ اس سے کیا حاصل ہوگا، کیا وصول ہوگا؟ وہی کابینہ میں رد و بدل کرتے رہنا. مطلب اتنی انسرٹنٹی ہے اس ملک کے اندر، اتنی انسرٹنٹی ہے اس حکومت کے اندر کہ عوام میں جو بے چینی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ٹیم کہا گیا تھا کہ موجود ہے، ہر شعبے کا ایک ایکسپرٹ ہے، وہ صورتحال نہیں بنی حکومت میں آنے کے بعد فور پی ٹی آئی؟ کنول شوذب صاحبہ، ایک تو دیکھیں یہ معاملہ ہے کہ اگر کابینہ میں موجود کوئی وزیر ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر، اس کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ اس کو کابینہ سے نکال دیتے ہیں، وہ وزیر نہیں رہتا، وہ چلیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر یہاں پر جو آلریڈی ایگزسٹنگ پورٹ فولیوز جن وزراء کے پاس تھے، اگر وہ وہاں ڈیلیور نہیں کر رہے تھے تو پھر ان کو ایک اور وزارت دے دی جاتی ہے. سو یہ کیوں اتنی زیادہ ریشفلنگ ہے؟ اب تو اس قسم کا کنفیوژن ہو گیا ہے کہ اب تو عوام کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کس کے پاس کون سا پورٹ فولیو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سعدیہ. آپ اچھا کیا آپ نے پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ سے ان کا ویو لے لیا. لیکن شرمیلا صاحبہ خاصی پرانی اپنی پارٹی میں، اور جب وفاق میں ان کی حکومت تھی تو یہ میرے خیال میں پارٹی کا حصہ تھیں. میں ان سے اس اپنی بات کے بعد نام پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے انفارمیشن کے منسٹر ان کے زرداری صاحب کے ٹینیور میں رہے، اور کتنے فائنانس کے منسٹر جو ہیں وہ ان کے ٹینیور میں رہے، اور اس کے بعد پھر یہ کتنی وکٹری کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا ٹرن اراؤنڈ کیا، کتنی ہم معیشت بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے، کتنے ایکسپورٹس ہم بڑھانے میں کامیاب ہوئے. کیونکہ جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے اس سے لے کر جب ان کا ٹینیور تھا تو اس میں یہ بہت ساری باتیں کلیم کرتی ہیں، اور شرمیلا صاحبہ کافی سارے پروگرامز میں یہ باتیں کرتی رہی ہیں. تو ایک تو نمبر 1 میرا یہ پوائنٹ ہے، کیونکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے کم از کم 4 سے 5 دونوں منسٹریز میں انہوں نے اپنے لوگ بدلے تھے، اور ہر سال اور اس میں نوید قمر صاحب بھی تھے، سلیم مانڈوی والا بھی تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے اسٹالورٹ رہے ہیں، اس میں ترین صاحب بھی آئے تھے اور حفیظ شیخ صاحب بھی تھے. تو یہ سارے 5 نام جو ہیں ان کے دورے حکومت میں جو 5 سال انہوں نے پورے کیے. مناسب اس لیے سمجھا کہ obviously ان کے وزیر خزانہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں، اور وہی سارے لوگ جو ماضی کے ہیں جو اس وقت آپ لوگوں کی نظر میں معیشت نہیں چلا سکے، اب آپ انہی کو لے کر آ رہے ہیں، چاہے وہ حفیظ شیخ ہوں، چاہے وہ شوکت ترین. میں ابھی بتا رہی ہوں سعدیہ، مجھے بس 1 منٹ دیجیے گا، میں ابھی آ رہی ہوں اس پوائنٹ پہ. اور $46 جو ہے وہ ان کے دور حکومت میں کافی اوپر گیا تھا، اور اس کے بعد آئل پرائسز بھی اوپر گئی تھی، انٹرنیشنلی بھی بڑی تھی، 100 روپیز کو ٹچ کیا تھا. انفلیشن اوور آل سب سے زیادہ فوڈ انفلیشن انہی کے دور حکومت میں 25% کو ٹچ کیا. اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں سب سے زیادہ انفلیشن ہوئی، فوڈ انفلیشن، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل تھے. گروتھ ایک ٹائم تھا میرے پاس، کیونکہ اسٹیٹسٹکس پڑھے ہوئے پاکستان بیورو کے، 0.3 پہ بھی گئی، 0.3 پہ. تو یہ سارے جو تجربے ہوتے رہے، اور اس کے باوجود وہ وکٹری کلیم کرتے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑی، ویٹ کی پروڈکشن ریمارکیبل ہوئی، یہ سارا کچھ ہے. اور یہ اب میں اس سینیریو میں بتا رہی ہوں کہ 2007 سے لے کر جو آنورڈز ان کی حکومت 2013 تک رہی، اس وقت پاکستان نے نہ کوئی پینڈیمک فیس کیا اس طرح انٹرنیشنلی کہ پوری دنیا پہ کرنچ ایک آیا ہوا، ٹڈی دل کے حملے نہیں برداشت کرنے پڑے، اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے انہیرٹ کیا. گاٹ یور پوائنٹ، بٹ مجھے پلیز یہ ضرور سمجھا دیں جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر عمر ایوب جو ہیں پاور ڈویژن میں صحیح کام نہیں کر رہے تھے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ کابینہ سے نکالے جاتے، ان کو ان وزراء، میں عمر ایوب کی ایک مثال دے رہی ہوں، اسی طریقے سے obviously فواد ہو گئے، مخدوم خسرو بختیار ہو گئے، حماد اظہر ہو گئے، شبلی فراز ہو گئے، جن کی بھی آج وزارتیں تبدیل ہوئی. اگر وہاں نہیں ڈیلیور کر رہے تھے تو پھر یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور وزارت کے اندر ڈیلیور کر لیں گے؟ سو یہ آپس میں ہی وزارتوں کی تبدیلی عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی.
دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وزارت تبدیل کرنے کا یا وزیر کو اپوائنٹ کرنے یا خارج کرنے کا واحد جو استحقاق ہے وہ اس 1973 کے آئین کے مطابق وزیر اعظم کے پاس ہے، اور وہ یہ کیا سوچ کے کرتے ہیں یہ ہم ان سے کوشچن نہیں کر سکتے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہر ایک نے سوال پرفارمنس کا جو کرنا ہے وہ وزیر اعظم سے کرنا ہے، اور ہماری پارٹی میں بالکل صحیح ہے. چلیے تو یہ تو آپ نے آرگومنٹ ہی ختم کر دیا نا. بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا کہ obviously وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے، رائٹلی سو انہی کا اختیار ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کوشچن نہیں کر سکتے کہ وہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں. ایک جملہ سن لیں، ایک جملہ سن لیجئے. بہت سارے وزیر جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس بہت اچھی کر رہے تھے، جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ڈیورنگ کرونا. بہت ساری چیزوں کی شارٹیج نہیں ہو رہی، فرسٹ ٹائم سے لے کے آج 1.5 سالوں میں بھی نہ وینٹیلیٹرز، نہ ماسک کی کمی، نہ سینیٹائزر، نہ پی پی ایز کی کوئی کمی نہیں پاکستان پروڈکشن کر رہا ہے. لیکن وزارت انفارمیشن میں ان کی زیادہ بہتر پرفارمنس ہوگی اور پہلے بھی تھی. اس وقت چیلنجنگ ٹائم اور تھا. آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم کے یہ آخری 20 اوور کا میچ وہ زیادہ بہتر یہاں فیلڈ میں کر سکتے تو کریں گے. سوال ہے کہ شبلی فراز صاحب نے انفارمیشن منسٹری میں ایسا کیا نہیں کیا جو فواد چودھری صاحب کر لیں گے، یا فواد چودھری صاحب نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایسا کیا نہیں کیا جو شبلی فراز صاحب کر لیں گے. مجھے اجازت دیں میں ملک احمد خان صاحب کا بھی ذرا موقف اور اسپیشلی شوکت ترین صاحب کے حوالے سے بھی، ملک صاحب کیونکہ اب اسحاق ڈار صاحب کیونکہ انہوں میں تو کہہ نہیں رہی کہ کسی نے اچھا کیا برا کیا، میں کہہ رہی ہوں ایسا کیا نہیں کیا جو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کی وزارت میں کر لے گا. ملک صاحب شوکت ترین صاحب کو جو ہے وہ اب 6 مہینے کے لیے تو obviously وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار تھا، انہوں نے لگا دیا، لیکن اب اسحاق ڈار صاحب کیونکہ انہوں نے اوتھ نہیں لیا، وہ ملک سے باہر ہیں، سو اب ان کی سیٹ پر ان کو سینیٹر منتخب کرانے کا حکومت کا ارادہ. جی سر بہت شکریہ. آپ کہتے ہیں کہ 2 باتیں اسٹیبلش ہوئی اس بات سے. ایک تو پہلی تو یہ ہوئی کہ جو فائنانس منسٹری ہے اس میں جو پی ٹی آئی سے پہلے کلیم کرتی رہی حکومت میں آنے سے پہلے، تو انہوں نے جو ایک اپنا تجربہ کیا اسد عمر والا، وہ تو بیڈلی فیل ہوا. اچھا پھر آئی ایم ایف کو ان کی جو پی ٹی آئی کی اپنی ٹیم میں سے کوئی اس اہل نہیں ملا کہ جو آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو لے کر آگے چل سکیں، تو پھر انہی لوگوں پہ ان کو ریلائی کرنا پڑا جو پچھلی حکومتوں میں حصہ رہے اور پی 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 کی ٹیم کے ساتھ رہے. وہ چاہے حفیظ شیخ صاحب ہیں یا شوکت ترین صاحب ہیں. ایک تو یہ اسے اسٹیبلش ہوا اور یہ کوئی بائی چانس نہیں ہوا، یہ دس از واٹ از دا کانسیکوینس یہ جو ساری فائنانس میں چینجز ہیں. اچھا دوسری جو فواد کی بطور انفارمیشن، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ان ادر ورڈز کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس پورٹ فولیو پہ انہی لوگوں کو لے آتی ہے جو ماضی کی حکومتوں نے رکھے، اور اس وقت یہ دعویٰ یا الزام لگایا گیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے پالیسیز جو ہیں وہ غلط بنی اور معیشت تباہ ہو گئی، یہ ثابت کر دیتا ہے آج کا فیصلہ کہ ماضی کی حکومتوں کے وزارت خزانہ کے حوالے سے ایٹ لیسٹ لوگوں کی چوائس کے فیصلے صحیح تھے. نہیں دیکھیں یہ اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے نا. میرا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی پوری ٹیم میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس قابل ہو کہ جس کو وہ یہ سمجھیں کہ وہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی اکنامک پالیسی ہے نہیں، تو ساری ڈکٹیشن بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ہے. تو ایون آن دا فار دا ہینڈز آف مینجمنٹ وہ بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ غالباً اس قابل کو بندہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات آ گئی کہ فواد کو آپ نے انفارمیشن منسٹر بنا دیا ہے. وہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم فواد میں ایبلٹی ہے ٹو کمیونیکیٹ ان میسج، اور وہ یہ بات درست ہے، چلو ان کی چوائس ہو سکتی ہے. لیکن یہاں یہ تعلق بھی تو ایک بنے گا نا کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ یہاں پہ آپ کسی کو بھی لگا دیں تو وہ ان کی جو ہوگی بات چیت وہ گالی گلوچ پہ جائے گی ایٹ دا اینڈ، اور وہ کوئی مناسب بات جو بھی کوئی آپ کسی ارسطو کو بٹھا دیں، سقراط کو بٹھا دیں، آپ کسی بڑے ابن خلدون کو لا کے بٹھا دیں، تو وہ عقل کی باتیں تھوڑی کرے گا. وہ اگر پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے عمران خان کے ساتھ، تو ان کو باقی ان کے اس فائر برینڈ میڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا اٹیچ. تو فواد بھی مور اور لیس اسی لائن کو ٹو کریں گے جو پرائم منسٹر دیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ بھی ایک فیوٹائل سی ایکسرسائز ہے. آپ کس کو مرضی لگا دیں وہ کریں گے وہی آ کے. اب شبلی وی جس مرضی کو لگا دیں، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب نہیں دیکھیں نا، میں شبلی صاحب کو آپ
بطور انفارمیشن منسٹر سے پہلے آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اب آنیسٹلی بتائیں کہ جب وہ وزیر اطلاعات نہیں تھے تو اس وقت کا شبلی فراز ایک بڑا ہمبل، ایک بڑا آرگومنٹیٹو، ایک بڑا ریزن سے بات کرنے والے، بٹ ان کے بطور انفارمیشن منسٹر جو جتنا بھی وقت گزرے ان کی شخصیت میں تبدیلی جو ہے وہ آپ کو ضرور نظر آئی انفارمیشن منسٹری کے بعد. فواد کو بھی بیچارے کو خرچ کر دیں گے، یہ کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. اب باقی بے معنی ہے کہ عمر ایوب کو کہاں لگاتے ہیں، کس کو کہاں کرتے ہیں، دیٹ ڈزنٹ میک ڈفرنس. نیدر اٹ میرٹس اے کمنٹ، اس پہ بات بھی کی جائے. رائٹ، بالکل صحیح. اچھا، میں ایک کوئکلی میں شرمیلا صاحبہ سے ایک سوال کر کے پھر مجھے بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. میں کیونکہ شوکت ترین صاحبہ واپس آ گئے، شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ لوگوں کے ٹائم پہ جو میرا پہلا سوال تھا کہ وہی وزیر خزانہ تھے، سو کیا اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ جی ہماری جو چوائس آف منسٹرز تھی اور اسپیشلسٹ وزارت کے لیے وہ بڑی زبردست تھی، تو شوکت ترین صاحب اگر اس وقت پالیسیز بڑی اچھی بنا رہے تھے تو اب پی ٹی آئی کے دور میں بھی بطور وزیر خزانہ بڑا زبردست کام کریں گے اور بہتر ہو جائیں گی معیشت کی پالیسیز؟ مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ اگر آپ اس کو لارجر سینیریو کے اندر دیکھیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میری 25 سال کی جد و جہد ہے. ان کی 25 سال کی جد و جہد میں کیا ان کی اپنی جماعت میں کوئی ایسا ایم این اے یا کوئی ایسا سینیٹر ان کے پاس نہیں ہے جن کو وہ وزارت خزانہ دے سکیں؟ کیا کوئی ایسا کوئی ان کے پاس انہیرنٹ پرانا پی ٹی آئی کا بندہ نہیں جس کو وہ وزارت اطلاعات دے سکے؟ کیا ایسا کوئی ان کے پاس پرانا کمپٹنٹ پی ٹی آئی کا ایم این اے یا سینٹ نہیں ہے جس کو یہ کیا کہتے ہیں انرجی دے سکیں؟ مطلب یہ جو تمام پورٹ فولیوز ہیں، دے ویری امپورٹنٹ پورٹ فولیوز. اور آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ فہمیدہ مرزا ہو، چاہے وہ شوکت ترین ہو، حفیظ شیخ ہو، فواد چودھری ہو، فردوس عاشق اوان ہو، شاہ محمود قریشی ہو، تو سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی سے آپ نکالے جو آپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑی کرپٹ جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، لٹیروں کی جماعت ہے، تو آپ نے وہی لوگ اٹھا کے اپنی اہم وزارتیں تو انہی کے لوگوں کو دے. رائٹ، گاٹ یور پوائنٹ. تو آپ کا اور ملک احمد خان صاحب کا بنیادی جو موقف ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کا کلیم یہ تھا کہ ہمارے پاس اپنی ٹیم موجود ہیں، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ آپ ان عہدوں پر اگر لگا سکیں. تمام لوگ جو ہیں وہ دیگر پارٹیز سے آئے ہوئے ہیں. ایک بریک کے لیے مجھے جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے سے پہلے، وزیر اعظم بننے سے پہلے جو نعرہ لگاتے تھے وہ احتساب کا نعرہ تھا، اور حکومت بننے کے بعد سے جو تنقید ہو رہی ہے اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے وزیر اعظم صاحب پہ یا ان کی حکومت پہ، وہ یہ ہو رہی ہے کہ احتساب نہیں بلکہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کنول شوذب صاحبہ، جو ابھی ریسنٹلی جو خبر ہم دیکھ رہے ہیں، اور کل رات کو بھی اوبویسلی ایک رومر فیکٹری جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ آپ گرانے لگے ہیں لاہور والا گھر ان کا، شریف فیملی کا، کنٹینرز کھڑے کر دیے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے عطا طاہر صاحب کو، مریم اورنگزیب صاحبہ کو، سبھی کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا. یہ کیوں اس وقت کیا جا رہا ہے؟ یہ گھڑے مردے کیوں اکھاڑے جا رہے ہیں، جس سے پھر یہ تاثر جا رہا ہے جیسے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، گھر گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. سعدیہ، آپ کے پچھلے سلاٹ میں جو بات ہو رہی تھی، میں ذرا اس کا آنسر کر کے پھر اس پہ آ جاتی ہوں. جو انہوں نے بات کی کہ جی چودھری صاحب بھی ہوں گے یا جو بھی ہوں گے وہ گالی گلوچی کریں گے، تو معذرت کے ساتھ احمد صاحب ایک ایکسیپشن اپنی پارٹی میں. بہت لمبی لسٹ ہے. ابھی پی ڈی ایم کے جلسوں میں، اور جب ان کی لاہور کا جلسہ ہونا تھا، روہیل اصغر صاحب کی زبان سب نے سنی، میوٹ کر کے سننی پڑتی ہے. خواجہ آصف صاحب کی تو پارلیمنٹ میں یا تقریروں میں ویسے ہی زبان سے گالی کے علاوہ کچھ نکلا نہیں ہے. عابد شیر علی صاحب کی زبان جب وہ تقریریں کرتے رہے، اور خاص طور پہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بارے میں
یا شیری مزاری صاحبہ کے بارے میں تو وہ بیپ لگا کے آپ چلا سکتے ہیں، ویسے نہیں. جاوید لطیف کی سب نے باتیں سنی ہیں، تو یہ باتیں اس طرح سے نہ کریں، اس سے پھر بہت سارے گڑھے مردے اور بھی نکلیں گے. نواز شریف صاحب کی اپنی تقریریں پڑی ہوئی ہیں، تو اگر اوئے نواز شریف کہنا گالی ہے تو پھر ہم اس پہ معذرت ہے، کچھ میں نہیں کہہ سکتی. لیکن بہرحال ہماری پارٹی سے گالیاں نہیں کسی کو دی جاتی، حقائق بتائے جاتے ہیں، اور حقائق یقیناً تلخ ہوتے ہیں اور لوگوں کو کئی دفعہ وہ اپنے لیے انسلٹنگ لگتے ہیں. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی سے نکالے ہوئے لوگ، سوری پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آنے والے لوگ جنہوں نے نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو چھوڑا، اور کاف لیگ نے سے بھی چھوڑ کے آئی تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کی جو پارٹی ہے اس نے ان کو بڑا اپنا ترجمان مقرر کیا، اور بڑا دبنگ طریقے سے وہ ان کی ترجمانی بھی کرتی رہی. فواد چودھری صاحب بھی ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے تھے. تو یہ تو پولیٹیکل لوگوں کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جہاں تک وزارتوں کی بات ہے، جو ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے یا پروفیشنل ہوتا ہے وہ بیسکلی اس پہ کوئی پارٹی اجارہ داری نہیں رکھ سکتی. اس کی سروسز ہوتی ہے، ایکسپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ اس سے لیتے ہیں. فائنانس ایک مشکل ایک منسٹری ہے، اور وہاں پر آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ، ایک پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے. باقی سعدیہ میں صرف اتنا بتا دوں کہ باقی سارے منسٹرز نے اپنا ایک ویژن دینا ہوتا ہے، اور چلانے والے نیچے بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں سبجیکٹ کے. تو اس لیے اگر پورٹ فولیو چینج بھی ہوگا تو ویژن وہی رہے گا جو پارٹی کا ویژن ہے، ویژن وہی رہے گا جو چیئرمین کا ویژن ہے، ویژن ہمارے جو مین. لیکن آپ لوگوں نے تو بیوروکریسی اسپیشلی پنجاب میں بھی دیکھ لیں تو بیوروکریسی میں بھی کتنی تبدیلیاں کی ہیں، کیونکہ وزیراعظم صاحب جن لوگوں کے نام اس لیے کہ بیوروکریسی تھے کہ شریف خاندان کے ذاتی ملازم ہیں، انہی لوگوں کو آپ کو ہائر کرنا پڑا، انہی لوگوں سے کام لینا پڑا، پھر تبدیلیاں بھی آئیں، کیونکہ آپ کہاں سے لائیں گے لوگ تو وہی ہیں. جی آپ نے اب سوال میں ہی جواب دے دیا ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ کسی کی پرسنل غلامی ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے، اور نہ ان کو ایسی پالیسیز کو لے کے چلنا چاہیے. بیوروکریسی کا تعلق اسٹیٹ سے ہے، اس طریقے سے لیبل کر دینا نہیں. دیکھیں سعدیہ مجھے ذرا ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دیں. بیوروکریسی یا جوڈیشری، یہ سارے جو محکمے ہیں یا آرمی، ان کا تعلق اسٹیٹ سے ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ کے ادارے، یہ اسٹیٹ کے سرونٹس ہوتے ہیں، یہ کسی گورنمنٹ کے سرونٹس نہیں ہوتے. لیکن اگر چند لوگ اپنی لائنز کراس کرتے ہیں تو آبویسلی پھر ان کو وہ فیس بھی کرنا پڑتا ہے. اب آپ نے کہا کہ جی لوگوں کے گھروں تک بات پہنچ گئی. دیکھیں اگر لوگوں نے اپنے گھر سرکاری زمینوں پہ اجارہ داری کر کے، ایک منٹ دے دیجئے مجھے، اگر سرکاری زمینوں پہ قبضے کر کے آج سے 20 چھوڑ کے 50 یا 70 سال پہلے بھی بنائے تو وہ گڑے مردے نہیں ہوں گے، وہ ناجائز کام ہوگا. اور ظاہر ہے شہزاد اکبر صاحب ساری بات ایکسپلین کر رہے ہیں، میں اس کو زیادہ بہتر تو ایکسپلین نہیں کر سکتی، لیکن اتنا کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر ہر کام نون لیگ نے غلط کیا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی چھری نے خربوزے پہ گرنا ہے یا خربوزے نے چھری پہ گرنا ہے. کٹنا تو خربوزے نہیں ہے. تو آپ اپنا گھر ٹھیک کر لینا جی، آپ اپنے حرکتیں ٹھیک کر لیں. بالکل صحیح ہے. اب ملک صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے تو پنجاب میں حکومت رہی آپ لوگوں کی، شہباز شریف صاحب خود سی ایم تھے، تو obviously کسی نے ایکشن تو لینا نہیں تھا. اب یہ حکومت آئی ہے اور انہوں نے یہ تمام کھاتے کھولے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ غیر قانونی انتقال کیا گیا زمین کا، ایکسٹرا اراضی جو ہے وہ گھر کے احاطے میں کھینچی گئی. سو اب وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی آپ کر لیں، یہ گھر تو مسمار ہوگا، جو کہ قانونی طریقہ بنتا ہے. اچھا دیکھیں سعدیہ، میں اس بات پہ مجھے کافی اعتراض ہے جو آج میں نے شہزاد اکبر کی بھی پریس ٹاک سنی، اور پھر وہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے کریٹ کی ہیں، بعد میں فورج کی ہیں ڈاکومنٹس، میں نے ان کو بھی میری نظر سے وہ گزرے ہیں، کچھ میڈیا پہ بھی وہ دکھائے گئے اور بڑے کانکریٹ پروفس کے ساتھ دکھائے گئے. اور پھر انہی ڈاکومنٹس کے ساتھ کورٹ آف لا میں اپروچ کر کے بتایا گیا کہ اس پراپرٹی کی انٹائٹلمنٹ، اس کے اوپر ان کا رائٹ فل کلیم، اس پراپرٹی کی ٹرانسفرز، میوٹیشن، اس سے پہلے جب وہ ہو چکی تھیں تو ان کا کیا اسٹیٹس تھا، وہ کورٹ آف لا کے اندر سبمٹ کیے گئے رائٹ فل کلیم کے ساتھ. اور بعد میں اب جو کریٹ کیے جا رہے ہیں ڈاکومنٹس جو لیٹر اسٹیجز پہ جسٹ ٹو بلڈ اپ اے اسٹوری اور ایک ایسا انتقال بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ کبھی کسی کی لٹیگیشن تھی بٹوین اینڈ آفٹر ورڈز وہ جو سیٹل ہونے کے بعد اس کی جو ملکیت ٹرانسفر ہوئی تو اس پچھلے ایک معاملے کو اٹھا کے جو کبھی کسی کی لٹیگیشن میں ناٹ نون دا فیکٹ
कि वो उसकी फर्दर म्यूटेशंस में। हमारा लैंड लॉ जो है वो सारा पूरे पंजाब का आप उठा के देखें, उसके ऊपर आपको हर किसी की ट्रांसफर से पहले विद इन द फैमिली लिटिगेशन हो जाती हैं, विद इन द पार्टीज लिटिगेशन हो जाती हैं, बट दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ राइट फॉर द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो जाए और जाके उनको मस्मार करने के लिए चली जाए। इससे पहले जो शहजाद अकबर ने क्लेम किया था और जिसपे एक एंटी करप्शन इन्होंने एक ड्राइव स्टार्ट की थी, उसमें एक लिस्ट इन्होंने जारी की थी, उन्होंने जारी की थी। मैं ज़ाती तौर पे जानता था कि उस लिस्ट के अंदर बेशुमार ऐसे मुकदमात जो कि अभी अदालतों में ज़ेरे गौर थे और उन पे मुकदमात अभी चल रहे थे, लोगों की लिटिगेशंस थी, कहीं की गवर्नमेंट के साथ लिटिगेशन थी, राइटफुली लिटिगेशंस थी, लेकिन ये बुलडोज़र और ट्रैक्टर्स और क्रेन्स लेकर गए और जाके इन्होंने लोगों के घर गिराने शुरू कर दिए। या लाहौर में सैफुल मलूक खोकर वगैरह का घर था, उसको गिराया। इसी तरह इन्होंने नारोवाल में जाकर गिराए, कसूर में जाकर गिराए। आप कह रहे हैं कि जी तमाम कानूनी जो कार्रवाई है वो पूरी की गई, दस्तावेजात मौजूद हैं और ये गलत तरीके। कॉल ड्रॉप हो गई है। देखिए नहीं, मैं आपको साथ ये भी कह रहा हूँ कि और उसमें क्वाइट इंटरेस्टिंगली सिर्फ किन लोगों के नाम हैं जो PMLN के साथ हैं, जिनकी पॉलिटिकल पोजीशंस हैं। यानी अगर आपकी कोई पूरी कैंपेन है तो वो किन लोगों के खिलाफ है, आपने टारगेट किया एक मखसूस जमात के लोगों को और उनके जो मुकदमात भी अदालत में। आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन आज आपके कुछ लोगों ने ऐसी बातें की हैं जिस पर माजी में जब खान साहब क्या करते थे तो आप लोगों को बहुत एतराज़ होता था। मैं वो भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो मामला है ऑब्वियसली आपको भी मीडिया के थ्रू पता चला होगा कि ये क्या चीज़ है। वो कह रहे हैं कि जी पंजाब की 800 कनाल अराजी थी, उसके बाद पंजाब हुकूमत के पास आज एक मरला भी नहीं है ज़मीन अपनी। ये शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि सारी की सारी इसी तरीके से गैर कानूनी ट्रांसफ़र्स हुई हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये वाकई जायज़ कार्रवाई है, या जैसे कि PMLN क्लेम कर रही है कि तो हमसे इंतकाम लिया जा रहा है? देखिए, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले इनके एक और किसी रहनुमा की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी भी कोई दुकानें शुकानें इन्होंने तोड़ी थी, उनके भी घर पहुंच गए थे, अब यहाँ पर भी पहुंच गए। देखिए, तरीक़ेकार क्या होता है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसके खिलाफ अदालत के अंदर जाएं। ये थोड़ी होता है कि बुलडोज़र लेके आप सामने खड़े जाएं घर गिराने के लिए, ये तरीक़ेकार नहीं होता। ये दिस इज़ पेटी पॉलिटिक्स। ये बड़ी छोटी हरकतें हैं, बड़ी ओछी हरकतें हैं। मेरा ख्याल है कि इनको सबसे ज़्यादा जो अपनी एनर्जी को फोकस करना चाहिए ना, वो इस तरफ करना चाहिए कि मुल्क के अंदर महंगाई कैसे कम हो। आज भी एवरेज फूड इन्फ्लेशन जो 18.7% है। आज भी मुल्क के अंदर जो गर्दिशी कर्जे हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। आज भी मुल्क के अंदर चीनी जो है 100 रुपए से किलो से कम नहीं मिल रही, अद्वियात नहीं मिल रही। पूरी दुनिया में अगर आप देखें ग्लोबली तो लोग दुनिया में अपने जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मुफ्त की खेप आई थी जो चाइना से आई थी वो ख़त्म हो गई है। जो इंपोर्ट करके महंगे दामों पे आ रही है 12-12 हज़ार रुपए की जो डोजेज़ हैं वो भी ख़त्म हो गए। जो गरीब आदमी है जो आज बिजली का बिल नहीं दे सक रहा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे सक रहा, वो अपने घर में 6 लोगों को वैक्सीनेशन कैसे लगाएगा? ये हुकूमत की जिम्मेदारी। दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। ये तमाम जो रिसोर्सेज थे इस तरफ डाइवर्ट करने चाहिए थे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन लगाएं। 0.5% इज़ आ वैक्सीनेशन रेट। इस हिसाब से तो हमें 70 साल लग जाएगा पूरी कौम को वैक्सीनेट करने के लिए। ठीक है ना, किसी उनका कोई मामला नहीं है। आपको बरतानिया ने अपनी रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आपको जो प्रेफरेंसेस हैं, जिन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए था हुकूमत का, उन पे नजर नहीं आ रहा है। और इस पे आपने कहा कि बज़ाहिर आपको लगता है कि वाकई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। रेसिस्टेंट है ये, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स कि चले मैं एक मिनट के लिए मान लें कि वो गैर कानूनी है, तो जो डिपार्टमेंट्स हैं कंसर्न वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, वो उसके ऊपर एक्शन लें। थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उसके बाद शहजाद अकबर बोल रहे हैं, फलां बोल रहे हैं। चलें, मैं इसका जवाब कंवल साहब ये देखें,
ٹھیک ہے کہ یہ جب چیزیں ہوتی تو آبویسلی یہ ایک تاثر ضرور بنتا ہے. جیسے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ اگر یہ صحیح ہے بھی تو بھی تاثر یہ بنتا ہے کہ بھئی حکومت اس وقت جو ہے وہ عوام کے لیے مہنگائی کام کرے, عوام کو ریلیف دینے کا سوچے. رمضان میں مزید شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے ابھی مہنگائی کی. باقی چیزیں ہیں, ویکسینیشن کا انہوں نے ذکر کیا, اور بھی بہت سارے کام ہیں حکومت کے کرنے کے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کہاں لوگوں کے گھر گرانے پہ لگ گئے. بڑی چھوٹی چیزیں ہیں یہ تو. دیکھیں شرمیلا فاروقی صاحبہ بڑی آئیڈیلسٹک باتیں کرتی ہیں, بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں, لیکن صرف ٹاک شوز کی حد تک ان کی باتیں, لیکن پریکٹیکلی یہ حکومت کا حصہ ہے. سندھ میں ان کی حکومت ہے, وہاں پر جو ان کی ایمانسپیشن یا جو پریکٹیکل نظر آتا ہے وہ بالکل فرق ہے. حلیم عادل شیخ صاحب کا اور ان کے پورے خاندان کے فارم ہاؤسز گرائے گئے جس وقت ان کا پی ڈی ایم کا اتحاد تھا, کیونکہ یہاں پر پنجاب میں جس وقت ان کے وہ جن کا ذکر ابھی کر رہے تھے, جن کا جوریسک پارک تھا شہر کے اندر, وہ کھوکھر برادران کا, جب اس کے اوپر 45 کینال واگزار کرائی گئی تو اس سے اگلے دن حلیم عادل شیخ صاحب کے فارم ہاؤسز پہ یہی پیٹی حرکتیں کرتے ہمیں سندھ حکومت نظر آئی سیالکوٹ میں. جی وہ بھی تھا. اچھا, اور اس وقت یہ انہی کے حکومتی ترجمان مرتضی وہاب صاحب وہ پیٹی باتیں کرتے بڑے پیارے لگ رہے تھے. پھر حلیم عادل شیخ صاحب کو اٹھا کے بند کر دیا گیا, ان کے اوپر کس قسم کے قاتلانہ حملے کیے گئے, جیل کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اب جا کے ان کو ٹیررسٹ کے ساتھ رکھا گیا, ٹیررزم کے ان پہ چارجز لگا دیے. تو اس وقت تو یہ پیٹی حرکتیں نہیں لگ رہی تھی سندھ حکومت کو جو 12-13 سالوں سے ادھر ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا مہنگائی کم کرے. بڑی اچھی بات ہے. آپ سندھ کی پرفارمنس بتائیں کہ کتنی مہنگائی. میں ابھی پرسوں کراچی سے آئی ہوں, سب سے مہنگا دودھ کراچی میں ملتا ہے. ہر چیز کی آپ انفلیٹڈ ریٹس ہیں. اس وقت بھی وہاں پہ کوئی کنٹرول اور کوئی چیک بیلنس نظر نہیں آتا. ویکسین کی بات کریں, مجھے سندھ میں بتا دیں کتنے غریب عوام کو ویکسین لگی. جو انفلوئنشل تھے ان کو تو گھروں میں بلا کے لگا دی گئی. کسی کے بچوں نے پوسٹ کر دی کہ زبیر صاحب کے کہ جی ہمیں تو مل گئی ہے کیونکہ وہ سابق گورنر ہیں, اور یا پھر سارے امیر عمرہ کو مل رہی ہے, اور وہ بھی وہ پوسٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ ہمیں لائنوں میں لگ کے, اور ایک ہی ہاسپٹل ہے, کس طرح ایس او پیز کی دھجیاں اڑا رہی ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی حال ہے کہ یہاں پہ بھی وہ دیکھیں آپ کے وفاقی وزیر نے کیا کیا. ایک منٹ ہے سعدیہ سنیں, ہر جگہ انہوں نے کہا 18th امینڈمنٹ کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں. 18th امینڈمنٹ کا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں. سندھ اب آزاد ہے, پنجاب صوبے آزاد ہیں, وہ اپنی پروکیور کر سکتے ہیں ویکسینز. تو یہ منگائے نا, یہ خریدیں, ان کے پاس بجٹ ہے, یہ منگا کے لگائیں اور ہمیں دکھائیں کہ سکھر میں وہ جو دوسری جو علاقے ہیں جہاں سے آپ لوگ ووٹ لیتے ہیں, جہاں پر بھٹو صاحب کا مزار ہے, وہاں غریبوں کو بھی ویکسین لگاتی ہوئی دکھائیے. پتہ چلنا چاہیے کہ سندھ کی حکومت 13واں سال ہے. ایک جگہ کو پیرس بنا رہے تھے, ایک جگہ کو وینس بنا رہے تھے, اس کو ذرا بہتر طریقے سے دکھائیں. جہاں تک آپ نے کہا یہاں یہ حال ہے, آپ ٹویٹر پہ اٹھا کے ہمارے بدترین ناقدین کی بات سن لیں. اعتزاز احسن صاحب نے جا کے ویکسین لگوائی, کتنے بہترین طریقے سے لگوائی. وہ نجم سیٹھی صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, وہ کبھی حکومت کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ بہت اچھا انتظام ہے. میں تو چیمہ صاحب کی بات کر رہی تھی, آپ کے وزیر کی بات کر رہی تھی, ان کی بھی ویڈیوز آ گئی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا جہاں پہ بھی لوگوں کو موقع ملتا ہے, یہ پھر ہماری اشرافیہ کا ایک مزاج بن چکا ہے. سوشل میڈیا نے یا ہم میں سے سن لینا, کسی نے بھی ان کی اس حرکت کو یا اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. اور وہ جو خاتون تھی عفت رحیم صاحبہ, انہوں نے بھی کچھ اپنے بارے میں پوسٹ کیا, لیکن ون آف. آپ مجھے بتا دیں کہ سندھ سے کتنے غریب عوام کو, کتنے بوڑھے لوگوں کو جو بیچارے مختلف گوٹھوں میں رہتے ہیں, جو انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں, ان کا کیا بندوبست ہے, کس طریقے سے ان کو ویکسین لگ رہی ہے, اور کتنی انہوں نے پروکیور کی ہے. اپنی پرفارمنس پہ بات کر لیتے ہیں, یہ اپنی بتائیں, ہم اپنی بتائیں. وہ بھی آپ کو بلکہ سنانے ہے کہ جہاں پہ اس ایک معاملے پر, جہاں گھر گرانا ہے نہیں گرانا, یہ بحث ہو رہی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ جی گرایا جائے کیونکہ غیر قانونی طور پہ اراضی جو ہے وہ منتقل کی گئی ہے. اب اس پہ چیف سیکریٹری کو اور کمشنر لاہور کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے بچوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دھمکیاں کون دے رہا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये जो मामला है शरीफ फैमिली के घर का, हुकूमत जो कह रही है कि जी इसको मिसमार करना है, अब इस पे कुछ धमकियां जो हैं ऑब्वियसली नून लीगी अरकान या सीनियर रहनुमाओं के और सेकंड टियर की लीडरशिप इस पर बड़े नाला हैं। क्या बयान दिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और कमिश्नर लाहौर को, किस तरीके से धमकियां दी हैं, सुनाइएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है, इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SMBR जो है, यानी ये हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि आप 60 साल पीछे जाएं और जाके जो है फिर कहें कि जी उस फाइल में से एक कागज जो है वो मिल नहीं रहा, तो लिहाजा जनाब ये जो है वो अलॉटमेंट जो है वो मनसूख कर दी जाए। जी मलिक साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर को जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब धमकियां दे रहे हैं, ये क्या रवैया है? ना सिर्फ उनको, उनके बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं। माजी में यही हरकतें जजेस के हवाले से निहाल हाशमी साहब कर चुके थे। नहीं, देखिए मुझे ये बताएं कि जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने भी इसी मुल्क में रहना है, आपके बच्चों ने भी इसी मुल्क में रहना है, और यहाँ पर आप जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको एट मास्टर्स विल और एक मास्टर्स डिजायर, उसके इंटीरियर और उसके गंदे अहकामात को मानने के लिए आप किस तरीके से, आपको तो शील्ड करना चाहिए, और जो शील्ड करने के लिए आपके पास दुरुस्त बात है वो सामने रखें। और अगर जो ये मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून के जो लोग आके बयान कर रहे हैं, अगर इसमें कहीं आपको झोल नजर आता है तो बात तो उस पर होनी चाहिए, और झोल वहां पे नजर आ रहा है जो कि एक बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड है। मैं देखें, ये आप कह रहे हैं कि धमकी नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। लेकिन माजी में आप याद करें, धरने के दौरान इमरान खान साहब जब पुलिस ऑफिसर्स के नाम ले लेके कहते थे कि तुम लोगों ने यहीं रहना है और इनकी बात ना मानो, इस हुकूमत का हुक्म ना मानो, तो आप लोग कहते थे ये उकसा रहे हैं। नहीं, उकसाने की बात नहीं है। वो तो बकायदा जाके उनको मार रहे थे, उनके कपड़े फाड़ रहे थे, उनको डंडों से मार रहे थे। वो जो जुनेजो, वो तो गलत है, वो मारने वाली चीज तो गलत है, उसको तो कोई बिल्कुल, उसकी तो कोई तायद उस इक़दाम की नहीं कर सकता। बट दीगर जो स्टेटमेंट्स थे, नहीं, नॉट एट ऑल, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट दोबारा चला लें, उनकी स्टेटमेंट के अंदर रूल ऑफ लॉ को एडहेयर करने की बात ज्यादा नजर आएगी आपको, उसको किसी पैमाने पर आप परख लें। और इमरान खान तो लोगों को सीधी धमकियां देते थे, वो तो लोगों के नाम लेकर कहते थे कि मैं तुझे गिरबान से पकड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और तुम्हें कुर्सी से उठा के बाहर फेंक देंगे। वो तो बाकायदा एक लॉलेसनेस क्रिएट करते थे। वो तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात करते थे। वो कहे वापडा के बिल्स आए, फाड़ के फेंक दो, स्टेट के साथ फाड़ के फेंक दो, स्टेट के साथ बिल्कुल डिसोबीडियंट हो, जो कोई सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, वो तो एक एब्सोल्युटली डिफरेंट लेंथ थी उसकी। आप बात उसको राना सनाउल्लाह की इस बड़ी लीगल राइटफुल डिजायर के साथ इसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं बनता। बस जमीन आसमान का आपके सामने ही आप पूरी स्टेटमेंट आप अच्छा, मुझे एक और चीज, उसमें मुझे एक और चीज है जिसमें, क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं पहले शर्मिला साहिबा से और फिर कंवल शौजब साहिबा से भी पूछूंगी कि ये जो मामला है, आप लोग कहते हैं कि जी अब हमने चलना है, पार्लियामान में आए हैं शर्मिला साहिबा, और पार्लियामान के फोरम पर ही आप लोग कहते हैं कि जी हुकूमत को इस तरीके से डिफीट करना है कि हुकूमत घर चली जाए। लेकिन सेनेट के हवाले से अब ये जो कायमा कमेटियों का एक मामला है जिस पर बहुत ज्यादा निगोसिएशंस हुई, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की, कायदे ऐवान की, कोई कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब उसमें आप लोग अपोजिशन वाले जो हैं वो सारी मेजर जो वजारतें हैं उनकी कमेटीज़, कायमा कमेटीज़, स्टैंडिंग कमेटीज़ वो मांग रहे हैं, चाहे वो दाखिला की है, खारजा की है, कानून और इंसाफ की है, ख़जाना की है। हुकूमत उस चीज़ पर तैयार नहीं है और ये मामला डेडलॉक का शिकार है। कोई पेशरफ्त आने वाले दिनों में हम देखेंगे या ये इसी तरीके से, क्योंकि आप लोग पार्लियामान की बात तो करते हैं लेकिन मामला सिर्फ इस वजह से अटका हुआ है कि सारी ये अहम कायमा कमेटियां अपोजिशन को दे दी जाएं? देखिए, रिवायती तौर पे सादिया होता ये है कि जो मुख्तलिफ कमेटीज़ के सरबराहान होते हैं वो बाकायदा अपोजिशन के अंदर उनकी तकसीम होती है, उसमें बांटे जाते हैं ताकि हुकूमत के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस हो। ये थोड़ी होता है कि हुकूमत के पास वजारतें भी हो, हुकूमत के पास कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हो, और चीज़ हुकूमत के पास, इस तरह नहीं होता। हाउस के अंदर डिवाइड किया जाता है बिटवीन द अपोजिशन एंड द ट्रेजरी बेंचेस।
اور اس میں تو میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی کوئی قباحت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اگر قائمہ کمیٹی کا ہیڈ چاہے وہ داخلہ کا ہو, چاہے وہ ہمارے ساری ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری جو بڑی منسٹریز ہیں, جتنی اہم سینٹ قائمہ کمیٹیاں ہیں, وہ ساری کی ساری آپ نے مانگ لی اس لیے کہ یا تو وہ کہہ رہے ہیں ڈیوائیڈ کر دینا, داخلہ بھی, خارجہ بھی, قانون بھی. وائی ناٹ؟ بہت ساری ہے, لیکن اپوزیشن کو, یہ تو حکومت کو خود اپوزیشن کو دینا چاہیے تاکہ ان کی وزارتوں کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر داخلہ بھی ان کا, داخلہ کا قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ان کا, اسٹینڈنگ کمیٹی کے بھی اس داخلہ کا چیئرمین ان کا. اس طرح نہیں ہوتا. دس از ناٹ ہاؤ ان فنکشنل ڈیموکریسیز اسٹرکچرز ورک. اوکے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں اس کا جواب تو کنول صاحبہ اگر کچھ ہے ہی نہیں ایسا, چیک اینڈ بیلنس کے لیے یہ معاملہ ضروری ہے اور حکومت کسی چیز سے خائف ہے ہی نہیں, تو پھر دے دیں قائمہ کمیٹیاں ان کو. کیوں نہیں مان رہے آپ لوگ؟ دیکھیں, روایتی طور پہ تو پی اے سی کے بھی اپوزیشن کا انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے, اور ہم تو وہ مان گئے تھے, ہم نے فیڈرل میں دے دی. آپ کو یاد ہوگا اسمبلیاں جب بنی تھیں تب بھی انہوں نے اسی طرح ڈیڈ لاک کیا تھا. 6 مہینے تک کوئی کمیٹی کام نہیں کر سکی تھی, اور اس کو انہوں نے پوری پارلیمنٹ کو ہاسٹیج کر لیا تھا کہ اس کا یہ پروسیجرل جو فلا ہے یہ چلتا رہے. اب سینٹ میں بھی اس لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, لیکن ان کو شاید معلوم ہے, اور سندھ کی بھی میں اسٹیٹسٹکس منگوا کے چیک کر لیتی ہوں کہ وہاں پر یہ اتنی روایات انہوں نے کتنی چلائی ہے, کیونکہ پی اے سی کے وہاں پر بھی ممبر ان کے اپنے ہی لوگ ہیں اور بڑے عرصے سے ہیں, کہ آپ کے جو کمپوزیشن ہوتی ہے ممبران کی, وہاں پر وہ اس فورم پہ وہ برابر کی ہوتی ہے. وہاں تو سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھتے ہیں یا سینیٹرز بیٹھتے ہیں, اور ہر پارٹی کی نمائندگی دی جاتی ہے تمام کمیٹیز میں, اور چیئرمین جو ہے وہ جب بھی کوئی ڈیسیژن ہوتی ہے تو سارے ممبران کی موجودگی میں ڈیسیژن کرتا ہے. لیکن ان کے عزائم ہمیشہ فرق ہوتے ہیں, اور روایات صرف ان کو اسمبلی اور سینٹ میں یاد آتی ہیں, صوبوں میں وہ بھول جاتے ہیں. جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات سنوائی, تو یہ ان کی عادت ہے. یہ جس طریقے سے انہوں نے مخاطب کر کے بیوروکریٹس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پنجاب میں تو ہماری ویسے ہی ہم بہت ڈیپ روٹڈ ہیں, اور ہمارے پاس تمہاری سب کی ڈوریاں بھی ہیں, آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے, تو آپ ذرا بہیو کریں. دس از واٹ ہی ہیز گیون اے کلیئر میسج. اور وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ, وہ سارے ان کے جو پرانے ان کے پورٹ فولیو پہ چیزیں لگی ہیں, عمران خان صاحب والی اسٹیٹمنٹ نہیں, وہ یہ انٹرپریٹیشن نہیں, بالکل ایسی نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جناب جن کا ہم کیس لڑ رہے ہیں وہ اور ان کے بچے تو ہمیشہ ہی باہر بھاگ جاتے ہیں, اس وقت بھی وہ باہر ہیں. جن کے بارے میں وہ بیان دے رہے ہیں وزیر اعظم کے بارے میں, ان کی بیگم اور سے ان کی سپریشن اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے تھے. تو بڑا فرق معاملہ ہے. رانا صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے. اب ایک ہی اسکرپٹ کو بار بار چلانا اچھا نہیں ہوتا, ریالٹیز پہ بات کریں کہ جس آقا کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ بھاگنے کی ان کی ہے. وہ کبھی جدہ چلے جاتے ہیں, آپ ابھی لندن گئے ہوئے, اور بچے بھی ان کے باہر ہیں, مکان ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی ان کے باہر ہیں, اور خود کیونکہ یہ یہیں رہتے ہیں, اور ان کا جو شارپ شوٹرز والا اور باقی سارا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ بھائی تمہاری پرانی فائلیں بھی ہمارے پاس ہیں, پرانے باسز بھی ہم ہیں, اور ہو سکتا ہے کل کو ہم پھر آ جائیں. تو جی یہ بالکل بڑی کلیئر دھمکی ہے. لیکن مذہب صاحبہ بہت شکریہ, شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ملک احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.